مرحلے کے اندر ہی یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ بعض ایسے عناصر جنہوں نے اس موقع پر اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ آئین بنانے کی ان کوششوں کے اندر وہ اس طرح دخیل ہو جائیں کہ ایک لادینی دستور بنانے میں کامیاب ہو جائیں، وہ اس بارے میں انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی۔ اب چونکہ یہ پاکستان کی تشکیل جو تھی، جسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، اسلام کی بنیاد پر تھی، لہذا ابھی جذبات بالکل سو نہیں گئے تھے، ختم نہیں ہو گئے تھے، یکسر تبدیل نہیں ہو گئے تھے کہ اب لوگوں کے سامنے یہ کوششیں نہ رہتی ہوں کامیاب ہو جاتی، لہذا وہ اپنی کوششوں میں کامیاب تو نہ ہو سکے۔ یعنی جو کوشش اس بات کی جاری تھی کہ ایک لادینی دستور بنا دیا جائے، ایک ایسا آئین بنا دیا جائے جس کے اوپر پاکستان کی بنا رکھی جائے کہ جو پہلے دن سے ہی غیر اسلامی اور لادینی ہو اور یہاں دین کا نام لینا ہی ممکن نہ رہے، وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے مقابلے کے لیے بیدار مذہبی قوتوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور بھرپور جدوجہد کر کے مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کرائی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے، اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ مارچ 1949۔ اس وقت کوئی آئین موجود نہیں ہے، ابھی تک کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، بس وہی 1935 والا جو ہے اسی کے تحت کچھ ترامیم ہے اور کام چل رہا ہے۔ تو اس وقت میں ان کی اس کوششوں کو بھرپور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جو اس ملک کو سیکولر بنانا کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے پر بھی تلے ہوئے تھے۔ یعنی وہ منافرتیں جو عصبیت کی بنیاد پر تھی اور جو کہیے کہ صوبائی بنیادوں پر تھی، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور ان کے آبادی کے یہ سارے معاملات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس موقع پر اس طرح کھڑے کیے گئے۔ حالانکہ اگر اسلام کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر انہیں طے کر لیا جاتا تو یہ باتیں اس وقت بہت آسانی کے ساتھ نپٹ سکتی تھی، لوگ قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے۔ ایسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنہیں کچھ نہیں ملنا تھا انہوں نے سب سے زیادہ حصہ پاکستان کی تشکیل کے اندر ڈالا، تو وہ لوگ جن کو یہ مل گیا تھا اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان کا حصہ بڑا تھا، تو وہ اس موقع پر ایسا نہیں تھا کہ یہ اس وقت یہ پھوٹ پڑ جاتی اور تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ یہ تو عمدن کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا متفقہ آئین نہ بن جائے جو اسلام کی بنیاد پر ہو۔ لیکن بہرحال یہ شکست انہیں اس وقت ہوئی کہ جب 1949 کے اندر اس پوری تگ و دو کے اندر قرارداد مقاصد جو ہے یہ کامیاب ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، یہ چھوٹی کامیابی نہیں تھی۔ یعنی اس وقت کے حالات کا اندازہ ہمیں لیاقت علی خان کے اس تبصرے سے ہوتا ہے جو اس قرارداد پر انہوں نے کیا۔ ساری چیزیں آپ کو تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ تو لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں خود ملک کے قیام کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ یعنی کتنی بڑی صورتحال کا سامنا کر کے اس قرارداد مقاصد کو ویسے دیکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ملک کے اندر اس بات کا اعلان و اقرار کیا جائے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے جسے وہ اللہ کے دیے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مقدس امانت کو استعمال کریں گے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ قرارداد مقاصد کے اندر لکھا ہے، یہی بات تھی۔ یہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، لہذا اس کے لیے اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اس کے لیے کہا گیا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ یہ بات صرف اس لیے کہی گئی کہ جو جدوجہد اس کے لیے کی گئی ہے اس قرارداد مقاصد کو منظور کرانے کے لیے، اور جس طرح سے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر وہ مقابلہ کیا گیا سیکولر قوتوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر دینے کے لیے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہو گئی بات، یہ قرارداد مقاصد الحمدللہ یہ ہو گئی، اور اس کے لیے کہا گیا کہ اب اس ریاست نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ یہ طے ہو گیا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اور اب اسے نراب کرنا اتنا آسان نہ رہا، ممکن نہ رہا۔ اسی کی بنیاد پر پھر چلتے چلتے یعنی وہ ساری کوششوں کے نتیجے میں 1956 میں جا کر، یعنی آپ دیکھ 9 سال کے بعد 1956 میں جا کر پاکستان کو پہلا دستور ملتا ہے، پہلا دستور اس وقت ملتا ہے، اور اس کی بھی صورتحال کیا ہے، جیسا کچھ بھی وہ ہے، لیکن صرف 2 سال کے بعد ہی 1958 میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جنرل ایوب خان صاحب جو مارشل لا لگا کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو جاتے ہیں اور اسے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ 18 اکتوبر کو ان کا مارشل لا آ جاتا ہے، اس کے اندر مرزا کو صدر برقرار رکھا جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی دن کے بعد 27 اکتوبر کو اسکندر مرزا کو بھی برطرف کر کے خود وہی صدر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان حالات کے اندر یہ پاکستان کا سفر اس اعتبار سے جاری ہے، یعنی عدم استحکام کی وہ صورتحال اسی طرح سے برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان بنیادوں پر یہ کہیں استوار نہ ہو جائے، ان بنیادوں پر یہ نہ چل پڑے
کہ جن بنیادوں پر یہ تشکیل دیا گیا، یعنی پہلے دن سے ہی وہ لوگ، یعنی وہ دشمن جو ہمارا اصل دشمن ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا وہ شیطانی قوتیں ہوں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بالادست دیکھنا نہیں چاہتی، انہوں نے استعمال کسی کو بھی وہ کرتی ہو، انہوں نے یہ کام کیا کہ یہاں پر اس طرح سے یہ ایک نظریاتی ریاست جو دنیا میں پہلی نظریاتی ریاست کے طور پر سامنے آتی ہے اسلام کے اعتبار سے، کہ وہ یہاں موجود ہے، اسے پنپنے نہ دیا جائے، اسے ان بنیادوں پر کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے جو اس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے اس میں 62 کا آئین بھی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 73 کا آئین بھی آتا ہے، اور الحمدللہ وہ کچھ بہتر شکل میں آتا ہے۔ 1985 میں جا کر، یعنی آپ دیکھیے 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی گئی ہے، منظور ہوئی ہے، اور 1949 کے ساتھ 56 کا دستور بن گیا، 62 کا دستور بن گیا، 73 کا دستور بن گیا، یہ سب بنے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت ایک دیباچے کی ہے۔ اب بھی اسے ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے اس میں شامل نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر شامل ہو کر وہ اس کا اصل ماخذ بن جائے اور اس کی بنیاد پر بات، ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے، جیسے کلمہ پڑھ لیا باقی سارے کام اس کے خلاف ہیں، ایسی اس کی بات بھی اسی طرح دیباچے میں موجود ہے، باقی کچھ اور ہے۔ تو جا کر کہیں 1985 میں اندازہ کیجئے، 1947 سے ملک بنتا ہے، 1949 میں یہ فیصلہ قرارداد مقاصد کی صورت میں ہوتا ہے کہ ہاں جس بنیاد پر تشکیل پایا ہے اسی بنیاد پر قائم بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بہت پہلے بتا دی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 109۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں بتاتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی اکثریت، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت یعنی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں دین سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں، حسدا من عند انفسہم، اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ اپنے دل کے حسد کی بنیاد پر ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ بات جو آج سے 1400 برس پہلے ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی تھی کہ اصل وجہ یعنی جس سے اس ٹریک پہ نہ آنے دیا جائے، اسلام کے مطابق نہ آنے دیا جائے، ورنہ اگر ایک اسلامی نمونے کے مطابق ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہوتی اور ایک اسلامی معاشرہ پوری اپنے صحیح خط و خال کے اعتبار سے دنیا کے سامنے آتا تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور اب بھی جس وقت بھی یہ صورتحال بدلے گی، انشاءاللہ یہ صورتحال بدلے گی، اسے بدلنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وقت یہ صورتحال تبدیل ہوگی، تو اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ جب دنیا یہ دیکھے گی، اسلام کی وہ برکتیں اس کے سامنے آئیں گی، اسلامی معاشرے کے وہ خد و خال اس کے سامنے آئیں گے، اس میں جو امن، اس میں جو عدل، اس میں جو حقوق کی پاسداری، اس میں جو یہ سبھی اس کے لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو لوگ چوک در چوک ادھر آئیں گے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی پھر عملی تفسیر ہمارے سامنے دوبارہ آئے گی۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب حقیقت کی دنیا میں یعنی عملی طور پر کوئی ایسی صورت ہمارے سامنے آ جائے، نظری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کوئی ایسا معاشرہ بن کر سامنے آئے، کوئی ایسا ملک بن کر سامنے آئے جہاں اسلام کے مطابق ساری چیزیں ہو، تو یہ ان کی پوری کوشش پہلے دن سے رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ ہمیں اس بات سے خبردار کیا، آگاہ کیا کہ اصل ہدف کیا ہے۔ اصل ہدف یہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیا جائے، سارے معاملہ یہی ہے۔ اور اس وقت میں اگر آپ دیکھیں، اگر پاکستان کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ آج اسلام کے دشمنوں اور اسلام کی بنیاد پر پاکستان کے دشمنوں کا اصل ہدف پاکستان کا اسلامی تشخص ہے۔ یعنی آخر کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا کو پاکستان کھڑکتا ہے، یعنی ان عناصر کو، ان قوتوں کو، اس اعتبار سے باقی سب کے ساتھ جو ہے مہربانیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یہ جو سب سے زیادہ قوت جو صرف کی جا رہی ہے، اسے ہدف بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اصلاً یہ ہے کہ الحمدللہ اس ساری گئی گزری صورتحال کے باوجود جو پہلے دن سے اور آج تک ہمیں نظر آتی ہے، دینی عناصر کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت کچھ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہیں لادینی قوتوں کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر سیکولر دستور بنانے سے ان کو ناکام کر دیا، اور پاکستان کا وہ اسلامی تشخص برقرار رہا۔ ایوب صاحب نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی
یعنی ان کی کوشش سے 62 کے آئین کے اندر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں لکھا گیا، یعنی جو آئین سامنے آیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ بات منوائی گئی ان سے اور اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا، طے کیا گیا، بات سامنے آئی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت میں جو کچھ آج کے پاکستان میں کیا جا سکتا ہے اسلام کے حوالے سے، یعنی جس طریقے سے آج پاکستان میں رائے عامہ کی تبدیلی کے ذریعے اسلامی انقلاب کا راستہ کھلا ہوا، آج آپ بیٹھے اسلام کے نام پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کو اسلام، استحکام کو اسلام سے وابستہ کر رہے ہیں، رائے عامہ کی تبدیلی لوگوں کے ذریعے سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی ایسی جگہ میسر نہیں ہے جہاں اتنی آزادی کے ساتھ اسلام کے حوالے سے، اسلام کے حق میں اس طرح سے کام کیا جا سکے، خود اسلامی مملکتوں کے اندر، یعنی مسلمان ممالک کے اندر بھی جو ممتاز حیثیت اس اعتبار سے پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کا اسلامی تشخص اس حوالے سے نمایاں ہے کہ یہ اپنے دستور کے اندر بھی اور اپنے سارے معاملات کے اندر بھی اس بات کو واضح طور پر باشگاہ انداز میں علل اعلان بیان کرتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اس کے پاس جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کے تحت ہی اس کو جو ہے استعمال کریں گے یہاں کے باشندے، جو مکمل طور پر اس لادینی، اس ڈیموکریسی، اس لادینی جمہوریت کی جو مغربی ہے اس کی نفی ہے اور ہمارے دستور میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ موجود ہے اور یہ چنگاری کسی وقت بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، یعنی اس میں جو بات اصلاً ہے، اگر آپ اس کو اس پہلو سے اس تناظر پہ دیکھ لیں، ذرا سا ہم اس پر ٹھہریں اور رکیں۔ ایک تو جدوجہد ہوتی ہے جو مبنی برحق ہے، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور ایک بات یہ ہے کہ کیا ہے، یعنی ایک ہے یورے، ایک ہے ڈیفیکٹو، یعنی کیا ہونا چاہیے انصاف کی روح سے اصل بات کیا ہے۔ تو انصاف کی روح سے اصل بات یہ ہے، آئین کی روح سے اصل بات یہ ہے، پاکستان کے دستور کی روح سے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کی بالادستور